ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے ان کو جنات نے چھو لیا ہو، کوئی جن مسلط ہو گیا ہو، یعنی وہ فالج زدہ بے جان جسم کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے۔ ان کا قصور کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ جس طرح تجارت ہے سود بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ وہ تجارت اور سود کو برابر قرار دیتے تھے جیسے پوری دنیا اس کو قرار دے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کی برکتوں کو، اس کی کیفیتوں کو گھٹائیں گے، اور اللہ جل جلالہ صدقے کی برکات کو بڑھائیں گے۔ سود ہم پر مسلط کیا گیا پوری انسانیت پر، صرف انسانیت کا خون چوسنے کے لیے، انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے۔ پچھلی صدی، 1.5 صدی پہلے سود تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ سود میں ملوث وہ طبقات رہے ہیں جو انسانی معاشرے کے دشمن تھے، انسانیت کے دشمن تھے۔ ان کا مقصد انسانیت کو، انسانی معاشروں کو اپنا غلام بنانا تھا۔ لیکن پچھلی 1.5 صدی سے تو پھر مالیاتی ادارے میدان میں آئے، اور ان کی کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ترقیاتی دور، مشینی دور، ترقی کا دور، دنیا کی سڑکیں، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی مارکیٹیں اور دنیا کی جدید بینکنگ
اور ہر اعتبار سے جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے دنیا میں غربت بھی بڑھ رہی ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ ویسے ویسے دنیا میں غربت بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں 47 میں آپ اندازہ لگا لو ہمارے سیالکوٹ میں کتنی فیکٹریاں تھیں اور اب کتنی ہیں۔ دن بدن غربت بڑھ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ محنت کم ہو رہی ہے، نہ، ہم پر سود مسلط کیا گیا ہے۔ سودی نظام کو مسلط کر کے انسانیت کہیں بھی پہنچ جائے ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے میں سود کے حوالے سے کافی باتیں عرض کی تھی، اور مجھے یہ خیال آیا پچھلے جمعے میں کہ ہم سود کے خلاف بات کرتے بطور خاص وہ سود جو ریاستی اداروں میں ہیں، بین الاقوامی اداروں میں ہیں، اس کے خلاف مہم چلاتے ہیں، چلانی بھی چاہیے، اور لوگوں میں اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہمارا بہت لازمی اور ضروری فریضہ ہے۔ لیکن پچھلے جمعے کے آخر میں نے ایک بات عرض کی تھی، سود کی بہت سی شکلیں ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جن کا حکومت سے، ریاست سے، قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی اپنی نالائقی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر نعرے مارے، بینر لگائے، جلسے کرے، شور مچائے اور حکومت کو برا بھلا کہے کہ جناب تم سود کو بند کیوں نہیں کرتے ہو، حرام کیوں نہیں قرار دیتے ہو، اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتے ہو، اور ادھر سے ماشاءاللہ جناب نے خود سود سے، بینک سے سودی قرض لے رکھا ہے، تو بھائی اس کو حکومت کے خلاف نعرے مارنے کا، احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے؟ اس لیے مجھے آج خیال ہوا کہ وہ سود جس میں، وہ سود کی شکلیں، معاملات جس میں ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ صرف مسلمانوں کی اور ہم سب کی بے ایمانی کہہ لیجئے، بے شرمی کہہ لیجئے، کم ظرفی کہہ لیجئے، وہ ہماری نالائقی کہہ لیجئے کہ معاشرے میں وہ سارا سود چل رہا ہے، حالانکہ ہم اس کو 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ نہ ہم ریاست کے ہاتھوں مجبور ہیں، نہ قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اگر ہمیں سود سے اتنی نفرت ہے تو جناب پھر معاشرے میں عوامی سود کیوں چل رہا ہے؟ بھائی میری بات کو سمجھ پایا؟ اس لیے مجھے آج خیال ہوا کہ میں تفصیل سے وہ مسائل جو ہماری عوام میں لوگ کر رہے ہیں اس کو 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، وہ بھی بدترین حرام ہے۔ ہاں، ہم دونوں کام کریں۔ جس طرح پورے پاکستان کے دینی حلقے حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں اور حکومت نے اب کچھ مثبت اقدام بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ ہم اتنا عرصہ سے جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں اس سے باز آ جائیں، واپس پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ کام بھی کرنے کا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھیں جہاں اپنے دائیں بائیں یا خود ہم وہ سود جس کو جو ہمارا ذاتی فعل ہے اور ہم خود سے اس گند میں ملوث ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے رشتہ داروں کو روکیں، اپنے یار دوستوں کو منع کریں، سمجھائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب جو وہ معاملات ہیں چونکہ وہ ذرا باریک باتیں ہیں، ٹیکنیکل باتیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میں شروع ہوں اور آپ سونے لگ جاؤ، ایسا نہ ہو، آپ توجہ رکھیے۔ اس لیے میں ان کو ذرا تفصیل سے ساری چیزوں کے موٹے موٹے احکام بیان کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا شکلیں سود کی چل رہی ہیں۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ پیسے بمقابلہ پیسہ اضافے کے ساتھ وصول کرنا، اس کو سود کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، یہ لیجئے 50,000 میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ نے مجھے 50 کی جگہ 55، 51، 52 آپ نے مجھے واپس کرنا ہے۔ بھائی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سود ہے۔ یہ سود، اس کو ربا القرآن کہتے ہیں۔ قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ سود ہے۔
پوری دنیا میں یہی مروج ہے، سب سے زیادہ یہی ہے۔ اسلام نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو اس طرح کے بینک تھے نہیں، وہ تو تجارتی نہیں تھے، وہ تو لوگوں پر یوں قرض دے کر مجبوری میں اس پہ اضافہ وصول کرتے تھے، آج تو تجارت کے لیے قرض دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاروباری سود بالکل موجود تھا۔ بڑے بڑے عرب قبائل جو تھے وہ حقیقت میں بڑے بڑے بینک تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس خود بہت بڑا بینک تھے، اور حضرت عباس بڑے بڑے خاندانوں کو سودی قرض دیا کرتے تھے۔ پورا طائف، حضور کے زمانے میں یہودی قبائل بھی مستقل بینک کی حیثیت تھی۔ پورا قبیلہ سرمایہ اکٹھا کر کے دوسرے بڑے بڑے قبائل کو لاکھوں درہم قرض پر دیتا، اور سال کے بعد اضافے کے ساتھ اس کو وصول کرتا۔ تو بھائی سود کی تعریف میں نے کیا، سود کسے کہتے ہیں؟ پیسہ بمقابلہ پیسہ اضافے کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ مزید اضافے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسوں کے علاوہ اور چیزوں میں اگر دونوں طرف جنس ایک ہو اور کمی زیادتی کے ساتھ دیا جائے اور پیمانہ بھی ایک ہو، یہ بھی سود ہے۔ مثلا ادھر بھی چاول ہیں، ادھر بھی چاول ہیں، جنس بھائی کیا ہے؟ ایک ہے، اور دونوں تول کر بیچے جاتے ہیں۔ اب اگر آپس میں تقابل لین دین کرو گے تو اضافہ سود ہوگا۔ ایک طرف سے نیا چاول ہے، ایک طرف سے پرانا چاول ہے، اب دونوں کی جنس بھی ایک ہے، دونوں تول کر دیے جاتے ہیں۔ اگر نیا پرانا چاول جو ہے وہ آپ 10 من دے رہے ہیں، نیا اس کی جگہ 12 من وصول کر رہے ہیں، بھائی یہ اوپر والا 2 من جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ اب میں دوبارہ دہراتا ہوں، اس تعریف کو یاد کر لیجئے۔ سود کہا جاتا ہے پیسہ بمقابلہ پیسہ اضافے کے ساتھ وصول کرنا، جس کو قرآن نے کہا، علماء کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے ربا القرآن۔ اگر دونوں طرف جنس ایک ہو اور پیمانہ بھی ایک ہو، پیمانہ بھی کیا ہو؟ ایک ہو، وہاں کمی زیادتی ہو تو وہ بھی سود ہے۔ اس کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی وہ سود جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کھینچ کر، یہ کلیات ہیں، آگے میں تفصیل عرض کروں گا، ہر وہ قرض جو مزید نفع ساتھ کھینچ کر لائے، بھائی وہ بھی کیا ہے؟ بھائی اتنا سن تو لیا آپ نے، اگر یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، یہ سود کی تعریف ہے۔ اب میں بہت سے مسائل ذکر کرتا ہوں، ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ سود اس وجہ سے ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں ایک سودی شکل بہت زیادہ چل رہی ہے کہ لوگ کسی دوسرے کو قرض دیتے ہیں اور قرض دے کر اسے کہتے ہیں جناب آپ اپنی گاڑی میرے پاس گروی رکھو، اپنا مکان میرے پاس گروی رکھو، 6 مہینے کے بعد جب آپ میرا قرض واپس کر دو گے میں کیا کروں گا؟ آپ کو آپ کی گاڑی اور مکان واپس کر دوں گا۔ اچھا پھر ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ 6 مہینے کے بعد ہمارا قرض واپس کرے گا، ہم نے جو گاڑی لی ہے اس گاڑی کو ہم کس پر چلائیں گے؟ رینٹ پر چلائیں گے، اس مکان کو کرائے پر دے دیں گے۔ یہ سود ہے۔ حضور نے فرمایا ہر وہ قرض جو کس کو کھینچ کر لائے؟ نفع کو۔ ہر وہ قرض جو کس کو کھینچ کر لائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہٰذا اتنی بات جائز ہے، گروی جائز ہے۔ اگر کوئی ہم سے قرض مانگے یا ہم کسی سے قرض لیں، وہ اپنے قرض کے تحفظ کے لیے ہم سے کوئی تحفظ مانگے، مکان گروی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو مزید کرائے پر چڑھا نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سود بہت پھیلا ہوا ہے، اور میں خود اپنی طرف سے گھڑ کے یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں۔ یہ عوامی سود ہے، اس کا تو حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا تو حکومت سے کوئی لینا دینا۔ ادھر سے میں ادھر ممبر پر بیٹھ کر سود کے خلاف، حکومت کے خلاف نعرے مار رہا ہوں، اور ادھر ماشاءاللہ مولوی صاحب نے دوسرے کو سود دے کے اس کی گاڑی رینٹ پر چڑھا رکھی ہو، تو بھائی آپ کیا خیال ہے مجھے حق پہنچتا ہے ممبر پر بیٹھ کر سود کے خلاف بات کرنے؟ اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ہمارے پورے ملک میں لوگ کر رہے ہیں۔
یہاں تو ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں، لہٰذا اس سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ دوسری قسم میں نے کوشش کی ہے زیادہ وہ اقسام لاؤں جس میں ریاست اور قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ہماری نالائقی اور غفلت کی وجہ سے معاشرے میں وہ سود چل رہا ہے، اور بھائی وہ بھی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ دوسری شکل، ہمارے یہاں قسطوں پر چیزیں بکتی، قسطوں پر جگہ جگہ بڑے بڑے مال آگے، ہمارے ڈسکا میں بھی بہت ہیں، فریج، گاڑی، ہر چیز قسطوں پر دے رہے ہیں۔ قسطوں پر جو طریقہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ سودی ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ سودی ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں طریقہ کیا چل رہا ہے؟ اگر موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز آپ یہاں سے خریدیں، وہ آپ کو دیں گے کہ گئی آپ یہ قسطوں پر چیز لے رہے ہیں، اس کی مالیت جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، آپ نے 25 ہزار 4 مہینے میں 4 قسطیں دینی ہیں، اور اگر کوئی قسط آپ لیٹ کر دیں یا شارٹ کر دیں تو وہ 25 ماہانہ قسط 25,000 وہ اس کو کتنا کر دیتے ہیں؟ 30,000 یا 35,000۔ یہ جو قسط پر اضافہ ہوا ہے اس کا نام وہ کیا رکھتے ہیں؟ جرمانہ۔ بھائی بولو میرے ساتھ، چلو یہ سبق ہے، بیان نہیں ہے۔ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ جرمانہ۔ یہ جو جرمانہ ہے یہ بھائی کیا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جرمانہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں بعض شکلیں سود کی بن جاتی ہیں، بعض اور معاملات کی وجہ سے اسلام نے اس کو جائز نہیں کہا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں ابھی کچھ اداروں نے یہ طریقہ متعارف کروایا ہے کہ آپ وہاں سے موٹر سائیکل لیں، وہ اس کی قسطیں کر دیتے ہیں، 10 ماہ میں آپ نے قسطیں دینی ہیں، اگر شارٹ ہو جائے تو وہ اضافہ نہیں کرتے، وہ جائز ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں عموماً جو قسطوں کا کاروبار ہو رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بھائی کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ہاں اگر کوئی قسط شارٹ ہونے پر اضافہ نہیں لیتے، جرمانے پر، جرمانہ کے نام سے کوئی اضافہ نہیں لیتے، تو بھائی وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ یہاں ایک شکل اور بھی ہے جس مجھ سے کئی دوستوں نے پوچھا ہے کہ بعض مرتبہ انہی سے ہم لیتے ہیں لیکن ہم قسط شارٹ نہیں کرتے تاکہ ہم اس غلط دائرے میں نہ جائیں۔ معاہدے میں تو لکھ لیا گیا ہے کہ اگر 25,000 ماہانہ قسط شارٹ کی، آپ کو 25 کی جگہ بھائی کتنا دینا ہے؟ 30 دینا ہے، لیکن جو قسطوں پر چیز لینے والا ہے وہ اس کا اہتمام کرے کہ میں قسط شارٹ نہیں کروں گا۔ آیا پھر جائز ہے؟ بھائی پھر بھی جائز نہیں، پھر بھی جائز نہیں، چونکہ معاہدہ تو ایک مرتبہ لکھا جا چکا ہے، معاہدہ تو بھائی کیا ہو گیا ہے؟ لکھا جا چکا ہے، اس لیے پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی جائز شکل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تیسری، یہ میرا سود سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن پچھلے جمعے مجھے 2-3 دوستوں نے پوچھا، میں نے اس کو چٹ پر لکھ لیا کہ چلو اس کو اندر جمعے میں بیان کروں گا۔ اس کا تعلق بھائی سودی معاملات سے نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی مطلقاً حرام ہے یا ذخیرہ اندوزی کی کوئی شکلیں جائز ہیں۔ چونکہ اب میں نے جب پچھلے جمعے میں اس طرح کی ایک بات، ایک دوست کہنے لگے جی ابھی چاول ہیں، چاول ہم نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ذخیرہ اندوزی ہے؟ گندم آئے گی لوگ لے کے رکھیں گے، آلو آئے گا لوگ لے کے سٹوروں میں رکھیں گے، ہر پھل کو رکھتے ہیں، یہ تو ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہ بھائی کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ تو بھائی ذخیرہ اندوزی مطلقاً حرام نہیں ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، جس کے لوگوں کو کیا پہنچے؟ مثلا اگر چاول جیسے آج کل لوگ خرید کے رکھ رہے ہیں، مارکیٹ سے چاول شارٹ ہو جائے، لوگوں کو چاول مل نہیں رہا اور ادھر سے گودام بھرے ہوئے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جنس جو مارکیٹ میں مکمل موجود ہے اور ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے، اس کو ذخیرہ کرنا بھائی منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں کھجور محفوظ کر لیتے تھے، 3 مہینے کھجور محفوظ رکھتے تھے، اور ادھر سے مارکیٹ میں 100% کھجور جو ہوتی تھی بھائی وہ کیا ہوتی تھی؟ موجود ہوتی تھی، کسی طرح کی قلت نہیں ہوتی تھی۔ تو لہٰذا ذخیرہ اندوزی اس وقت ناجائز ہے
جب آلو خرید کے رکھ لیا جائے، سٹور بھر لیے جائے اور مارکیٹ میں لوگوں کو آلو مل نہ رہا ہو، وہ ذخیرہ اندوزی ناجائز ہے۔ اگر وہ چیز مارکیٹ میں وافر 100% موجود ہے اور ہر کوئی اس کو خرید سکتا ہے، پھر اس جنس کو محفوظ کر لینا یہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے جس ذخیرہ اندوزی کو قرآن و سنت میں ناجائز اور حرام کہا گیا ہے۔ بھائی سمجھ گئے؟ اگلا مسئلہ دیکھیے۔ بھائی کوئی دلچسپی ہے یا میں پھر کوئی اور موضوع بیان کروں؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میں تو 2 دن لگ گئے مجھے ان مسائل کو۔ میرا ایک مزاج ہے، الحمدللہ اللہ زبان سے بڑا بول نہ نکالے، ان تمام مسائل میں پہلے سے بھی تحقیق ہے الحمدللہ، مجھے ان کے احکام کا پتہ ہے، لیکن میں پرانے حافظے پر اعتبار نہیں کرتا کہ ممبر پر بیٹھ کر کبھی غلطی نہ ہو جائے۔ مثلا ان تمام مسائل کو اثر نو دوبارہ دیکھا ہے، دوبارہ تحقیق کر کے اپنے سابقہ جو علم تھا اس کو دوبارہ تازہ کر کے پھر میں ممبر پر آ کر بیٹھتا ہوں۔ اس میں یوں مجھے بعض دفعہ ایک مسئلے کو دوبارہ چیک کرنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے حصص کا، جس کو آج کل شیئر کہتے ہیں۔ اکثر کمپنیاں جو جیسے ہمارے یہاں ایئر سیال جو ہے، سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے، PIA ہے، ان اداروں کے حصص بکتے ہیں۔ بھائی ان اداروں کے کیا بکتے ہیں؟ شیئر بکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر اس کمپنی کا کاروبار جائز ہے، جیسے ایئرپورٹ کا کاروبار بھائی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایئر سیال ابھی چلی ہے، کیا ہے؟ جائز ہے۔ بنیادی طور پر جس کمپنی کا کاروبار جائز ہے اس کے حصص خریدنا، اس کے شیئر خریدنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ شرعی دائرے میں ہے، بس یہ دیکھ لیا جائے جس کمپنی کا بنیادی کاروبار کیا ہو، بنیادی کاروبار کیا ہو، حرام ہو، اس کے شیئر خریدنا بھی کیا ہے۔ میں مثال دوں، حبیب بینک کے شیئر خریدنا، حبیب بینک چونکہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ سودی ہے۔ بھائی بنیادی طور پر کیا ہے؟ سودی ہے۔ اب ہمارے ہاں دوستوں نے حبیب بینک کے شیئر خرید رکھے، بھائی وہ کیا ہے؟ جائز ہے ناجائز؟ چونکہ بنیادی کاروبار حبیب بینک کا سود ہے، وہ ناجائز ہے، تو اس کے حصص اور شیئر خریدنا بھی کیا ہے؟ حرام ہوگا۔ اب ہمارے جن دوستوں نے اس طرح کی کمپنیوں کے شیئر خرید رکھے ہیں، بھائی ان کا اس کمپنی کا اصل کام جو کاروبار وہ سود ہے، تو آپ سود کر لے رہے ہو، حرام ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اور بھائی اس کو روکنے میں اگر ہم یہ ان کمپنیوں کے حصص نہ خریدیں تو ہم پر کسی طرح کا کوئی جبر ہے؟ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے گزارش یہ کرنی ہے کہ الحمدللہ جس طرح ریاست کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمام مکاتب فکر اللہ کے فضل سے اس پر آواز متحدہ طور پر اٹھا رہے ہیں، اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا یہ ہم پر فرض ہے، ہر مسلمان آواز بلند کرے۔ ہمارا بیڑا غرق ہی اس نے کیا ہے، 70 سالوں سے ہم غیر بدبختوں سے سود لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور وہ سارا چلا جاتا ہے، اس لیے ہم ذلیل سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال اسی طرح بھائی اس کی ایک شکل ہے طے شدہ نفع۔ طے شدہ ہمارے یہاں کاروبار میں شراکت کی جاتی ہے اور یہ لوگ بہت کر رہے ہیں، اور مجھ سے یہ مسئلہ اتنا پوچھا جاتا ہے کہ جی میرے پاس 20 لاکھ ہے، میں فلاں میرے جاننے والے ہیں، ان کا کاروبار ہے، میں اگر 20 لاکھ ان کو دے دوں اور ان سے یہ طے کر لوں کہ مجھے آپ نے ماہانہ 50,000 دیتے رہنا ہے، تو بھائی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ طے شدہ نفع، اور طے شدہ نفع سے مراد اس نفع کا کوئی تناسب پکا فکس کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو 20 لاکھ روپے دیتے ہیں، اس سے یہ طے کرو مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد جتنا نفع آئے گا، میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ جتنا نفع آئے گا اس نفع کا 20% میرا، 80% آپ کا۔ اگر سال کے بعد نفع ہوا ہے 1 لاکھ، اسی اعتبار سے، اگر نفع ہوا ہے 50,000 تو اسی اعتبار سے۔ اسلام ظلم نہیں کرنے دیتا، یہاں ظلم چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ نے 20 لاکھ کسی کو دیا، اسے کہا مجھے ماہانہ 50 دینا ہے،
اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیچھے آ گیا کرونا، بھائی 3 4 مہینے مارکیٹیں کاروبار متاثر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ جو طریقہ اپنایا گیا تو دنیا پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا جناب اب اسلام کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں؟ جب علماء کہتے تھے جناب یہ طریقہ غلط ہے، اب جب کاروبار مارکیٹیں بند ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئیں، بھائی فیکٹری کو نفع آ رہا ہے؟ اب جب نفع نہیں آ رہا تو جس بندے نے ان کو 20 لاکھ دے رکھا اس کو بھی نفع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر کاروبار نفع دے رہا ہے تو نفع ملے گا، کاروبار نفع نہیں دے رہا تو نفع، اور جو شکل ہمارے یہاں چل رہی ہے وہ غلط ہے، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک پگڑی کا کاروبار چلتا ہے، کراچی تو سارا اسی پہ چل رہا ہے۔ کراچی میں تو یہ گند اتنا ہے کوئی حد ہی نہیں، اور اب لاہور میں، اسلام آباد میں، اب یہ بڑے بڑے شہروں میں آ گیا۔ وہ کیا کرتے ہیں، اور مجھے تو اب اس کا پتہ چلا، سیالکوٹ میں میرے سامنے جب مسائل آئے نا، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں نے کہا یہ لعنت تو کراچی میں تھی اب پورے ملک میں پھیل گئی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے، جناب پلازا بنایا ہے، پلازے کے اندر کتنی دکانیں ہیں جی؟ 50، اب انہوں نے کرائے پر دینی ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں فی دکان، اس دکان کی مالیت مثلا 1 کروڑ ہے، مالیت کتنی ہے؟ 1 کروڑ۔ یہ کہتے ہیں جی ہمیں 10 لاکھ دو، پہلے 10 لاکھ دو گے تو ہم آپ کو یہ دکان کرائے پر دے دیں گے، ہے ہماری ملکیت، آپ نے ہمیں کتنے دینے؟ 10 لاکھ۔ دکان ہے 1 کروڑ کی، آپ نے دینا ہے 10 لاکھ۔ 10 لاکھ دے کے دکان پھر بھی کس کی ملکیت رہے گی؟ جن کی پہلے ملکیت تھی، جس نے 10 لاکھ دیے اس کی نے اس کو کرائے پر دے دیں گے۔ اسے کہیں گے جناب کرایہ تو بنتا ہے اس کا 50,000، لیکن ہم تجھ سے لیں گے 40، ہم تجھ سے کیا لیں گے؟ 40 یا 20 لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں پگڑی پر دینا۔ یہ بھی بالکل سودی معاملہ ہے، اس میں اور بھی قباحتیں ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کرائے پر دو، اجارہ بالکل جائز ہے۔ جناب یہ 10 لاکھ آپ نے کس چیز کا لیا ہے؟ 10 لاکھ آپ نے کس چیز کا لیا ہے؟ اس کی اجازت ہمارے یہاں ایڈوانس بھی لے لیتے ہیں، جب دیتے ہیں جب آپ پہلے پیشگی پیسے دے دو۔ پیشگی پیسے جو ہیں بھائی ان کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوریاں ہیں نا کہ جی کچھ مہینوں کا کرایہ نہیں دیں گے، اور میں نے تاجروں سے سنا ہے کہ جی بغیر بجلی کے بل ادا کیے دکان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہماری توڑ پھوڑ ہوتی ہے، وہ اپنے نقصان کی تلافی کرنے کے بعد جو پیشگی پیسہ لیا ہوا ہے بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو واپس کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی میں نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض دے نہیں سکا، وہ قرض دیتے دیتے اس نے 10 سال لگا دیے۔ ایک آدمی کو 10 لاکھ روپے قرض دیا ہے اور وہ دے نہیں رہا، دیتے دیتے اس نے 10 سال یا 5 سال گزار دیے، اور پاکستان جیسے ملک میں آپ نے 5 سال پہلے کسی کو 10 لاکھ دیا تھا تو آج 5 سال کے بعد وہ کتنا ہو گیا؟ میں نے لبنان کا ایک قصہ پڑھا تھا ایک معاشی کتاب میں، اس وقت بڑا تعجب ہوا، اور اب اللہ ہم پر وہ دن نہ لائے، اب وہ ڈر لگتا ہے کبھی یہی نہ آ جائے۔ لبنان کا سکہ اتنی تیزی سے گرا، میاں بیوی میں مہر کا جھگڑا تھا، اور وہ بہت بڑا مہر تھا۔ لبنان کی اس وقت کی عدالت میں جب وہ کیس آیا تو بیوی کا مہر اتنا زیادہ تھا کہ لبنان میں آج تک اتنا مہر رکھا۔ وہ کیس چلتا رہا 3 سال۔ 3 سال کے بعد وہاں کی عدالتیں بھی پاکستان جیسی ہوں گی، انہوں نے 3 سال کے بعد فیصلہ کیا۔ 3 سال میں لبنان کا سکہ، 3 سال پہلے وہ مہر پورے لبنان کا سب سے بڑا مہر تھا، لیکن 3 سال کے بعد جب وہ فیصلہ ہوا اور عدالت میں شوہر نے وہ مہر بیوی کے حوالے کیا، بیوی جناب اس مہر کی مالیت ٹیکسی کا کرایہ دے کے گھر آ گئی۔ وہ صرف اتنے پیسے تھے، صرف کیا بنا؟ ٹیکسی کا کرایہ بنا۔ تو ہمارا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہم ماشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ آپ آدھے عمران خان کے ماننے والے ہو جاؤ، آدھے نواز شریف کے ماننے والے ہو جاؤ، بس پھاڑتے رہو ایک دوسرے کے گلے، لڑتے رہو ایک دوسرے سے، ہم آپس کے انہی مصیبت خانوں میں لگے رہیں گے، ہم آپس کے بہرحال۔ تو اگر کسی کو پرانا قرض دیا ہے وہ 10 سال کے بعد دے رہا ہے،
جناب جتنا دیا ہے اتنا ہی وصول کر سکتے ہیں، اضافے کے ساتھ وصول ہے۔ لوگ جھگڑتے ہیں، میں نے 10 لاکھ دیا تھا 5 سال پہلے، اب اس کی مالیت 0 ہو گئی ہے، میں نے اس زمانے کی مالیت کے اعتبار سے۔ تو بھائی اگر آپ 10 لاکھ آپ نے دیا تھا، آج وہ 50 کے برابر ہے، آپ کا میں نے تو 50 لینا ہے، یہ اوپر والا 40 سود ہے۔ اوپر والا 40 کیا ہے؟ سود ہے۔ ہاں اگر سود سے بچنا ہے تو آپ قرض اگر کسی کو دیں تو اس کو سونے کی شکل میں دے دیں، اس کو ڈالر کی شکل میں دے دیں، اس کو ریال کی شکل میں دے دیں۔ یہ طے کر لیں کہ بھائی آج آپ کو 10 لاکھ چاہیے، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، اگر 7 تولے سونا جو ہے وہ 10 لاکھ کا آ رہا ہے، اسے کہ بھائی میں آپ کو 7 تولے دے دیتا ہوں، وہ ڈلی دے دیتا ہوں، اس کا ریٹ نہیں گرتا، میں وہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے جب بھی دو گے اگر سونے کا ریٹ نیچے آ گیا پھر بھی اتنا ہی دینا ہے، سونے کا ریٹ اوپر چلا گیا پھر بھی آپ نے، تو بھائی کیا ہو جائے گا؟ تحفظ ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہماری عادت ہے، ہم نے سیدھے راستے سے نہیں جانا، ہم نے کدھر سے جانا ہے؟ الٹے راستے سے جانا ہے۔ ہمارے یہاں یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ بھی سود ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح بھائی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوتاہی سے، غفلت سے بینک میں پیسے رکھوا دیے، اب ان پر سود لگ گیا، غفلت بھی ہو سکتی ہے یا پتہ نہیں تھا یا ایمان کی کمزوری سے رکھ دیا، اس پر سود لگ گیا، اب وہ جو سود ہے اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس وقت اہل علم کی رائے یہ ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی تجارتی کاروباری مجبوری سے آپ کی جو رقم پڑی ہے اس کے ساتھ اگر سود لگ گیا ہے تو اس وقت اس سود کو بینک میں نہ چھوڑو، اس سود کو بینک میں، اس سود کو وصول کرو۔ بھائی اس سود کو کیا کرو؟ وصول کرو، اور وصول کر کے بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کسی فقیر کو دے دو۔ اگر وہ پیسہ ہم بینک ہی کے حوالے کریں گے تو یہ بھی سودی نظام کے ساتھ تعاون ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سودی نظام کے ساتھ تعاون ہے۔ اسلام میں سودی نظام کے ساتھ تعاون کی اجازت نہیں ہے، اس کو خود بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ سود نکلواؤ وہاں سے، بینک کے کھاتے سے نکلواؤ، اور نکلوا کے اس کو بھائی کیا کر دو؟ بغیر ثواب کی نیت کے آگے کیا کر دو؟ چونکہ یہ مال خبیث ہے، ناپاک مال ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں ایک باریک سا مسئلہ ہے، اہل علم نے فرمایا کہ اس پر صدقے کا اجر تو نہیں ملے گا، لیکن یہ اس مال خبیث کو گندا سمجھ کے اپنا سے دور کر رہا ہے، اس پر اس کو نیکی ملے گی، اس پر اس کو کیا ملے گی؟ نیکی ملے گی۔ اور یہی ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، اگر ہمیں پتہ نہیں تھا، بھائی سو تو نہیں رہے آپ، بھائی یہ مضمون خشک ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے، آپ کی توجہ ہی سے بھائی میں آگے چلوں گا، ذرا توجہ رکھیے۔ اگر پتہ نہیں تھا کسی کا سود، کسی سے سودی پیسے ہم نے لے لیے، مثلا کسی کو قرض دیا اور ہم نے اس پر سود وصول کیا ہے، یا پتہ نہیں تھا یا جہالت تھی، کمزور ایمانی تھی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے گا؟ ان پیسوں کو جناب واپس کیا جائے گا، ان پیسوں کو کیا کیا جائے گا؟ واپس۔ دوسروں کو قرض دیتے رہے اور اس پر سود وصول کرتے رہے، اللہ نے اب سمجھ دے دی، تو بھائی جن جن سے وہ پیسے لیے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو واپس کرنے ہیں۔ جیسا میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، ہم بیانہ کیا کرتے ہیں؟ دبا جاتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ جو قوم مہر کھا جائے وہ بیانہ کو لگی ہے چھوڑنے، جو قوم کیا کھا جائے؟ مہر کھا جائے، مہر لکھواتے ہیں، یہ میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ یار یہ مہر اتنا کیوں لکھوا رہے ہو؟ آگے سے کہہ رہے یار ہم نے کون سا دینا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے۔ اور اگر دے بھی دے، ہیلے بہانے سے بچی سے کیا کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، ابھی میرے عزیزوں میں ایک واقعہ ہوا ہے، شادی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو مہر دیا، اگلے دن بیوی نے وہ مہر جو ہے وہ شوہر کو دیا کہ بھائی آپ کا یہ 50,000 مہر ہے۔ شوہر نے کہا میرے لیے تو یہ مہر لینا جائز نہیں ہے، یہ تو تمہاری ملکیت ہے، یہ تو کیا ہے؟ تمہاری ملکیت ہے۔ اتفاق سے وہ بچی پہلے مطلقہ تھی، وہ رو پڑی، اس نے کہا کہ میرے پچھلا جو طلاق ہوا ہے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے، انہوں نے مجھ سے مار کر مہر وصول کیا ہے،
میں نے دیا نہیں، وہیں سے جھگڑا شروع ہوا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مہر لینا جائز ہے؟ یہ تو تمہاری ملکیت ہے۔ اس نے کہا جی شرعی مسئلہ تو یہی ہے، تمہاری ملکیت ہے، تم چاہے میرے سامنے اس کو آگ لگا دو، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم مالک ہو۔ ہاں بہرحال اسی طرح بھائی جی پی فنڈ ہمارے یہاں بہت ہے، جو سرکاری ملازم ہیں، جو بھائی کیا ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کی تنخواہ سے کچھ کٹوتی کر لی جاتی اور بعد میں ان کو اضافے کے ساتھ دے دی جاتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے۔ اگر تو کسی ملازم نے خود یہ کہا ہے کہ جی میری تنخواہ سے کٹوتی کی جائے اور اس کو اپنے سودی معاملات سے گزار کے مجھے بعد میں اضافے کے ساتھ دی جائے، بعض اہل علم نے اس کو سود کے دائرے میں رکھا ہے۔ اس کو کس کے دائرے میں رکھا ہے؟ لیکن دوسرے بہت سے اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے بھی یہ سود نہیں بنتا، اور اب راجح بات یہی ہے کہ اس پر سود یہ نہیں بنتا، کیونکہ سرکار وہ پیسے ملازم کو دیتی ہی نہیں، اس کی جیب میں آتے ہی نہیں ہے۔ تنخواہ دینے سے پہلے اس کو کٹوتی کر لی جاتی ہے، اور کٹوتی کر کے پھر جو ہمارے ادارے ہیں، متعلقہ تعلیمی ادارے یا دوسرے سرکاری ادارے، اس کو سودی بینکوں میں رکھ کر اس پر سود کے ساتھ بعد میں اس کو دیتے ہیں۔ ان کو گناہ ہوتا ہے۔ وہ ادارے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے، ریاست یہاں مجرم ہے، ریاست یہاں کیا ہے، لیکن وہ بندہ لے سکتا ہے، وہ بندہ کیا کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، اس کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں تقوی یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ جب اس کو بعد میں ملے، اس میں سے جو اس کی تنخواہ کی اصل کٹوتی بنتی ہو وہ لے لے، اور جو اوپر سود لگتا ہو اس کو کیا کرتے، بھائی بولو، اس کو صدقہ کر دے، اس کو کیا کر دے، صدقہ کر دے۔ لینا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، جب پیسے ملیں تو بھائی کیا کرے۔ اور یہی معاملہ چلو میں وہ انشورنس کا آگے مستقل آ رہا وہاں بتاتا ہوں۔ اسی طرح بھائی ہمارے یہاں ایک بہت سود چل رہا ہے، نئے اور پرانے پیسوں کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ کمی زیادتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام جگہ کسی جگہ سے آپ لیں تو نئے پیسے، اگر عید شید کے موقع پر دنیا نئے نوٹ لیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ نئے آپ کو، اگر آپ نے 1000 نیا لینا ہے تو وہ 1100 کیا لیں گے۔ اس سے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ اوپر والا سود ہو گیا، یہ اوپر والا سود ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا وہ ہے جو ہمارے یہاں شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس کو تو میں جان کے مزہ لے کے بیان کرتا ہوں، چونکہ آپ حضرات کو غصہ چڑھتا ہے پھر میرے اوپر۔ وہ جو آپ نیوتا سلامی میں جو کرتے ہیں بھائی، وہ کیا ہے، وہ سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ولیمہ یا کھانے کے بعد ماشاءاللہ ایک صاحب کاپی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں، کاپی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لکھوا رہے ہوتے ہیں جی اے نیا اے پرانا، اے کئی کہتے ہیں جی اے اگلا اے پچھلا۔ وہ کیا ہے، وہ قرض ہے۔ ہم جو دیتے ہیں شادیوں پر 99% وہ قرض ہے۔ قرض ہونے کی دلیل کیا ہے، اگر وہ شادی پر وہ پیسے نہ دیں یا کم دیں تو بھائی شکوہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں یار آپ، جیسے میں غلط بات کر رہا ہوں، بولو تو صحیح نا یار۔ شکوہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جناب انہوں نے ہمارا لیا دیا واپس، یہ جب لیا دیا واپس نہیں کیا تو یہ قرض ہے۔ اس کے اندر اور بھی 6-7 قباحتیں ہیں، میں صرف ایک کا ذکر، صرف سود میرا موضوع ہے، اس میں اور قباحتیں بھی ہیں۔ بھائی یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، گھر جا کے اس کاپی کو پھاڑو، اس میں تو کسی حکومت کا عمل دخل نہیں، یہ تو ہماری ذاتی طور پر ہماری بے ایمانی ہے نا جو ہم یہ کر رہے ہیں، اور سارے خاندانوں میں چل رہا ہے۔ لہٰذا شادی کے موقع پر ہدیہ دو، تحفہ دو، کیا دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہدیہ تحفہ صحابہ کرام دیتے تھے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں، یا تو شادی کے 3 مہینے بعد دے دو، یا شادی سے 2 مہینے پہلے دے دو، اسے کہہ دو بھائی یہ دیکھنا نہیں ہے کتنے پیسے ہیں، نہ واپس کرنے، یہ ہدیہ ہے۔ یہ کیا ہے، ہدیہ ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو سود چل رہا ہے بھائی، اس سے اپنے آپ کو کیا کرو، یہ سارا سود ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ جتنے انعامی بانڈز وغیرہ ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے
क्यों भाई ये होते रहते हैं कि नहीं स्कीमें आती हैं, नहीं, तमाम स्कीमें जो हैं वो सूद पर और जुए पर मबनी है। तमाम स्कीमें भाई किस पर मबनी है? सूद, खा वो सरकारी हो, खा वो निजी बैंकों की तरफ से हो या किसी निजी तिजारत, जितने भी इनामी बॉन्ड्स हैं भाई वो सारे क्या हैं? वो सूद हैं, वो नाजायज़ हैं। उनको लेना, उनको अपने पास रखना जायज़ नहीं है, वो सारा बिल्कुल। इसी तरह हमारे यहाँ एक मामला चल रहा है बोली वाली कमेटी। भाई जानते हैं आप सारे ही ठंडे हैं यार, पता नहीं मुझे बोलना पड़ रहा है। यहाँ को खतीब होना चाहिए जो आपको सुख का सांस ना लेने दे। मेरे जैसा ढीला ढाला बंदा, वो कमेटी साहब ने डाली हुई ना तो भाई तवज्जो रखो। अब एक है आम कमेटी, वो ताउन है, वो एक दूसरे के साथ खैर खाई है। वो क्या है? एक दूसरे के साथ खैर खाई है, वो शरन जायज़ है। वो एक, हाँ उसमें भी एक शक्ल होती है वो जायज़ नहीं होती। वो क्या कि अगर दरमियान में कोई कमेटी छोड़ दे तो कहते हैं ये पैसे तुझे वापस नहीं मिलेंगे, ये नाजायज़ है। ये क्या है? ये नाजायज़ है। अगर कोई एक कमेटी में शरीक हुआ है, वो पैसे नहीं दे सका किसी वजह से, या उसके हालात बेचारे के कारोबारी मसाइल पैदा हो गए, तो जितनी किस्तें उसने दी हैं वो भाई उसको क्या करना ज़रूर फ़र्ज़ हैं, वापस की जाएंगी। ये है आम कमेटी, ये जायज़ है। एक है हमारे यहाँ बोली वाली कमेटी, तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है। वो जो बोली वाली कमेटी है वो सूद है, वो हराम है। हमारे मुआशरे में बहुत कमेटी है 10 लाख की, एक को जल्दी ज़रूरत है, सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर उसकी बोली लगती है। हाँ भाई इसकी जिसको ज़रूरत है वो कहता है जी ये 10 लाख है, मैं 12 देता हूँ, मैं फ़लाँ देता हूँ, मैं 16 देता हूँ, डबल तक जा, पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। और जाके जो बाकी बचती है भाई वो क्या कहते हैं जी ये माशाल्लाह हमारा नफ़ा है, ये क्या है? हमारा नफ़ा है। भाई ये क्या है? ये सूद है, ये भी कर्ज़े पर इजाफा है। उस बंदे ने भी बीच में 10 लाख कमेटी में देना है, उसका ये क्या है? उसका ये कर्ज़ है भाई, उसका ये क्या है? कर्ज़ है, ये कर्ज़े पर इजाफा है। ये भाई क्या हो गया? सूद भी हो गया और इसमें जुआ भी है। कहीं सूद बनता है, कहीं जुआ बनता है। जुआ तो तकरीबन ये बनता ही बनता है हर जगह, इसलिए ये भी जायज़ नहीं है। हमारे बहुत से लोगों में ये मशहूर है, सिर्फ मशहूर नहीं, लोग इस पर अमल कर रहे हैं कि इस्लामी मुल्क में सूद हराम है गैर मुस्लिम बैंकों से। इसलिए लोग कहते हैं जी अमेरिका में जाके, वो काफरों का मुल्क है, दारुल कुफर है, वहाँ जाके बैंकों से आप सूदी कर्ज ले सकते हैं, और लोगों ने ले रखे हैं। सूद दारुल इस्लाम में भी हराम है, दारुल कुफर में भी क्या है? हराम है। यूरोप के किसी मुल्क में जाके किसी मुसलमान के लिए वहाँ के काफिरों के किसी बैंक से भी सूदी मामलात करना जायज़ नहीं है। इसी तरह भाई एक मामला बहुत ज़्यादा है, बैंक के ज़रिए ये जो लोग अपना माल बाहर भेजते हैं, जो अपना माल एक्सपोर्ट वगैरह का जो काम करते हैं, उनको बैंक को दरमियान में डालना पड़ता है। इस वक्त आलमी रूल ये है, अगर आप बाहर से कोई माल ख़रीदेंगे या किसी मुल्क को भेजेंगे तो भाई दरमियान में ज़ामिन कौन होता है? बैंक होता है। ये बैंक को ज़ामिन बनाना जायज़ है, बैंक को ज़ामिन बनाना जायज़ है। लेकिन अगर आप पूरे पैसे नहीं देंगे तो भाई आपकी जगह पैसे कौन देगा? अगर कहीं दोनों फ़रीक़ों में से कोई भी पैसे ना दे तो बैंक, फिर पैसे कौन देता है बीच में? बैंक देता है, और बैंक उस पर क्या करता है? सूद वसूल करता है। ये जायज़ नहीं है। लिहाजा बैंक के थ्रू बाहर किसी मुल्क से में माल भेजना या माल ख़रीदना उस मुसलमान के लिए जायज़ है जो पूरे पैसे अदा कर रहा है। जो क्या कर रहा है भाई? पूरे पैसे अदा कर रहा है। जो पूरे पैसे अदा नहीं कर रहा तो भाई वो जायज़ नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस है हमारे यहाँ ये जितनी बीमा पॉलिसियाँ हैं भाई, ये जुआ है, सूद है, ये हराम है। ये क्या है? हराम है। इनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, बीमा की एक शक्ल वो है जो रियासत मजबूर करती है। आप अगर गाड़ी ख़रीदते हैं, जब तक आप उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाते तो वो गाड़ी आपको देते, यहाँ रियासत बेईमान है। यहाँ मजबूरन हम बीमा पॉलिसी ख़रीदेंगे, लेकिन गुनाह किसको होगा? इस कानून को बनाने वालों को। हाँ, जहाँ रियासत नहीं आती, आम बीमा पॉलिसी जो है वो नाजायज़ है, उसमें जुआ भी है और उसमें सूद भी है। अगर किसी ने करवा रखी हो तो भाई मेरा मशवरा ये है कि वो सारी किस्तें देकर इसको मुकम्मल कर ले,
اس کو کیا کر لے؟ مکمل کر لے. جب سارے پیسے وصول ہوں، جو اصل اپنی رقم ہے وہ رکھ لے، جو اوپر والا سود ہے وہ مال خبیث ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کیا کر دے؟ اس کو صدقہ کر دے. اسی طرح ہمارے یہاں جائز کیش کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک سسٹم چلا رکھا ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے مثلا 5,000 رکھیں گے تو آپ کو ماہانہ جو ہے 1,000 منٹ مفت ملے گا. 1,000 منٹ کیا ملے گا؟ مفت ملے گا. یہ جائز نہیں ہے، یہ وہی قرضے پر نفع ہے. آپ نے وہاں جو پیسے رکھے ہیں وہ کمپنی کے پاس قرض ہے. وہ کیا ہے؟ کمپنی کے پاس کیا ہے؟ قرض ہے. قرضے پر کمپنی آپ کو کیا دے رہی ہے؟ ایک نفع دے رہی ہے. قرضے پر نفع لینا جائز نہیں ہے. ہاں اس کی ایک اور شکل ہے، موبائل کمپنیاں ساری وہ کر رہی ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ 1,000 روپے دیتے ہیں تو اگر انہوں نے آپ کو 1,000 منٹ دینا ہے تو اگر آپ 1,000 کا لیں گے وہ آپ کو 1,200 منٹ دے دیں گے. بھئی ایسا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے، چونکہ یہاں پیسہ بمقابلہ پیسہ نہیں ہے. یہاں ایک طرف سے 1,000 روپے ہے، دوسری طرف سے اگرچہ وہ بھی اس کو پیسہ کہتے ہیں، ایزی پیسہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی پیسہ پوسا نہیں ہے، وہ تو صرف فون سننے کی سہولت ہے. یہ جائز ہے، اور جو دوسری شکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بھائی ٹائم پورا ہو گیا، تھوڑا سا 2-4 منٹ اور لے لوں اگر اجازت ہو. اسی طرح بھائی کریڈٹ، بس 1-2 بیان کر باقی رہنے دیتا ہوں، مجھے یہ تھا پورے ہو جائیں گے لیکن پورے نہیں ہو سکے. ہمارے ہاں یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے بھائی، اس کی کچھ شکلیں جائز ہیں، کچھ شکلیں جائز نہیں. آپ اگر کمپنی سے لیتے ہیں، ایک تو کمپنی اس کے کچھ پیسے لیتی ہے 1,000-2,000، وہ تو سرے سے جائز ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، پھر اس پر سود نہیں لگتا. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، 10-12 دن کے اندر اگر آپ پیسے جمع کروا دیتے ہیں پھر بھی اس پر سود نہیں لگتا. اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور پھر پیسے 1 مہینے سے لیٹ جا کے جمع کرواتے ہیں، پھر اس پر کیا پڑتا ہے؟ سود پڑتا ہے. وہ جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. اس طرح بھائی ایک مسئلہ اور سن لیجیے، ماشاءاللہ ہمارا ڈسکا تو اس پر بڑا ترقی یافتہ ہے. عمارت بنا کے سودی بینک کو دینا. عمارت بنا کے بھائی کیا دینا؟ سودی بینک کو دینا. اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پہلے عمارت بنائی ہے بینک کو دینے کی نیت سے ہی بنائی، یہ صرف بینک کا حکم نہیں ہے، تمام سودی اداروں کا یہ حکم ہے. عمارت بنائی ہے، شروع سے نقشہ اور ڈیزائن ویسا ہی کروایا ہے جیسا ان کی کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے. پہلے سے معاہدہ کر کے عمارت بنا کے بینک کو کیا دے دی ہے؟ کرائے پر دے دی ہے. یہ تو بالکل حرام ہے. یہ تو کیا ہے؟ گناہ پر تعاون ہے. یہ بالکل کیا ہے بھائی؟ ناجائز اور حرام ہے. اچھا دوسرا، آپ نے عمارت بنائی ویسے ہی، مارکیٹ میں آپ نے کوئی اپنی تعمیر کی کہ جی میں اس کو کرائے پر دوں گا، اتفاق سے وہ کرائے والا بینک آ گیا. آپ نے اس نیت سے عمارت بنائی نہیں، آپ نے اس نیت سے عمارت بنائی نہیں. اب اس بینک کو آپ کرائے پر دے رہے ہیں. کرائے پر دینا جائز ہے، نہ دینا افضل ہے. بچنا چاہیے اس سے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن آپ سود میں شامل نہیں ہو رہے، چونکہ آپ تو ایسے کرنے ہیں کہ اپنی عمارت کا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے اس میں اختلاف کیا. اس سے کیا کیا؟ اختلاف کیا. کہنے لگے جی مفتی صاحب یہ کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا بحث کے موڈ میں، ضرورت نہیں. اچھا ہم نے ایک جگہ کھانا کھایا، کھانا کھا کے کہنے لگے یار یہ میرے دوست ہیں فلاں بینک میں یہ آفیسر ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، ان کو وہاں تک چھوڑنا ہے. میں نے کہا لو قابو آ گیا، ذرا اس کو وہاں چھوڑنے دیں. اب جب وہاں گئے، وہاں جا کے اس کو اتارا، میں نے کہا جناب اب آپ نے کس پر تعاون کیا؟ کوئی نہیں سمجھا میری بات. اب آپ نے بھی تو اس کو جو وہاں بینک تک چھوڑا ہے یہ تعاون نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ بھی تو حرام کام کیا آپ نے. کہنے لگا اچھا یہ وہ پچھلے والی بات تھی. میں نے کہا جناب اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لہٰذا اگر عمارت اس نیت سے بنائی نہیں ہے، دینا جائز ہے، چونکہ آپ تو کیا لے رہے ہیں؟ اپنے بینک، صرف آپ اپنی اجرت لے رہے ہیں، لیکن نہ دینا افضل ہے. اس میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ٹائم بہت اوپر ہو گیا. بس ایک بات جو کہ وہ پچھلی دفعہ نوجوانوں نے پوچھی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا. کچھ دوست ایسے ہیں جو بینکوں کے حساب کرتے ہیں، آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں سرکاری اداروں میں، وہ بینکوں کا بھی آڈٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں پورے سودی کھاتے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیک کرنے پڑتے ہیں. بھائی وہ جائز ہے،
وہ کیا ہے؟ جائز ہے یہ سود کے ساتھ کوئی تعاون. ایک بندہ کسی آڈٹ کے ادارے میں ملازم ہے, اس ادارے کی طرف سے بینک کی آڈٹ کے لیے گیا ہے, اس نے سودی کھاتوں کا بھی آڈٹ کیا, دوسروں کا بھی آڈٹ کیا ہے, تو بھائی یہ جائز ہے, اس میں سود والا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے جو کچھ بیان کیا ہے شکلیں تو بھائی اس کے علاوہ اور بھی تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سود کی لعنت سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.